Please don't forget to subscribe Mufti Muhammad Online for more Islamic videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ عورتیں گھر میں تراویح کی نماز کیسے پڑھیں. یہ جو تراویح کی نماز ہے، جس طرح مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس نماز کا پڑھنا لازمی ہے. اب کافی ساری خواتین اس غلط فہمی کا شکار ہوتی ہیں. ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ جو تراویح کی نماز ہے، یہ صرف مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، عورتوں کے لیے اس نماز کا پڑھنا لازمی نہیں ہے، جبکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. یاد رکھیں، تراویح کی نماز جو ہے یہ سنت موقدہ ہے. بغیر کسی شرعی عذر کے اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو گناہگار گار ہوں گے. مرد بھی اس نماز کو پڑھیں گے اور عورتوں کے لیے بھی اس نماز کا اہتمام کرنا ضروری ہے. اگر خواتین بھی اس نماز کو بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیں گی تو گناہگار گار ہوں گی. اس لیے خواتین کو بھی اس نماز کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ مرد حضرات جو ہیں وہ تو مساجد میں چلے جاتے ہیں، جہاں پر باقاعدہ تراویح کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے. لیکن خواتین گھر کے اندر اس نماز کو کس طریقے سے پڑھیں، اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس نماز کی نیت کیسے کریں، اور پھر اس نماز میں کون کون سی صورتیں پڑھیں. آج آپ کو مکمل اور آسان طریقہ تراویح کی نماز پڑھنے کا بتانے لگا ہوں. انشاءاللہ بالکل آسان لفظوں میں آپ تراویح کی نماز کا طریقہ سیکھ لیں گے. دیکھیں، سب سے پہلے عشاء کے 4 فرض پڑھیں گے. عشاء کی نماز کے 4 فرض پڑھ لینے کے بعد پھر 2 رکعت سنت موقدہ ادا کریں گے. اس کے بعد وتر نہیں پڑھیں گے، بلکہ 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کریں گے. پھر 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھ لینے کے بعد وتر پڑھیں گے. اس بات کو پھر سمجھ لیں کہ سب سے پہلے آپ نے عشاء کی نماز کے 4 فرض ادا کرنے ہیں. اس کے بعد آپ نے 2 رکعت سنت موقدہ وہ پڑھنی ہے. اس کے بعد پھر 2 رکعت کر کے آپ نے 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے. یعنی 2 رکعت پڑھیں گے، سلام پھیر دیں گے، پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھیں گے. اسی طریقے سے 2 رکعت کر کے آپ نے 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کرنی ہے. اگر آپ 4 رکعت اکٹھے پڑھنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی نماز درست ادا ہو جائے گی. مگر افضل طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے آپ 20 رکعت مکمل کریں. اب 2 رکعت کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت بھی ایک ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح جب آپ 2 یا 4 رکعت کر کے پڑھ لیں گے، اس کے بعد پھر آپ ہر 4 رکعت کے بعد ایک دعا پڑھیں گے. تراویح کی جو دعا ہوتی ہے وہ کون سی دعا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیرو. یہ دعا آپ کو کیلنڈر پر بھی مل سکتی ہے. گوگل پر سرچ کر کے اس دعا کو یاد بھی کر سکتے ہیں. اگر دعا زبانی نہیں آتی تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. تو ہر 4 رکعت کے بعد اس دعا کو پڑھیں گے. اگر بالفرض یہ تراویح والی دعا نہیں آتی تو کوئی حرج نہیں، چونکہ یہ خاص نہیں ہے کہ یہی دعا پڑھنی چاہیے. کوئی بھی دعا جو آپ کو دعا یاد ہے وہی دعا پڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی دعا یاد نہیں ہے تو پھر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ پڑھ لیں. یعنی اگر دعا نہیں آتی تو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پھر سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ لیں، الحمدللہ کی تسبیح پڑھ لیں، استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لیں، جو بھی دعا آتی ہے اسے پڑھ لیں. اب ہر 4 رکعت کے بعد دعا پڑھیں. اگر یہ تراویح کی دعا آئے تو بہتر ہے، لیکن اگر نہ آئے تو پھر کوئی بھی دعا، کوئی ذکر یا تسبیح پڑھ سکتے ہیں. یعنی کہ ہر 4 رکعت کے بعد اس طرح سے دعا یا تسبیح پڑھی جائے گی. 20 رکعت پھر اس طریقے سے مکمل کریں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ 20 رکعتوں میں ہم کون کون سی صورتیں پڑھیں.
تو اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ نماز تراویح کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں ہے، یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صورتیں پڑھیں تو نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، بلکہ جتنا بھی قرآن پاک یاد ہے، کوئی رکوع آتے ہیں، کچھ صورتیں یاد ہیں، 10 صورتیں یاد ہیں تو 10 پڑھ لیں، 5 آتی ہیں تو 5 پڑھ لیں، 6 صورتیں یاد ہیں تو 6 پڑھ لیں۔ جب وہ 6 صورتیں ختم ہو جائیں تب بھی نماز تراویح آپ کی باقی رہتی ہے تو پھر انہی صورتوں کو دہرا لیں۔ تراویح کی نماز پھر بھی باقی رہتی ہے تو دوسری بار دہرا لیں۔ اس طریقے سے جو صورتیں آپ کو آتی ہیں انہیں پڑھتی جائیں اور 20 رکعت تراویح کی نماز مکمل کر لیں۔ اگر فرض کریں کہ آپ کو صرف 4 صورتیں آتی ہیں، یعنی 4 کل آتے ہیں، تب بھی آپ بالکل ایزی اپنی نماز ادا کر سکتی ہیں۔ مثلا 2 رکعتوں میں 2 کل پڑھ لیں، پھر اس کے بعد دوسری 2 رکعتوں میں دوسرے کل پڑھ لیں۔ اس طریقے سے 4 رکعت مکمل ہو جائیں گی اور 4 کل بھی پڑھے جائیں گے۔ دوبارہ پھر انہی صورتوں کو آپ رپیٹ کر لیں۔ اسی طریقے سے 4 رکعت کر کے آپ اپنی نماز مکمل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو 2 صورتیں یاد ہیں اور کچھ بھی نہیں آتا، صرف 2 صورتیں ہی یاد ہیں، تو وہ 2 صورتوں کے ساتھ ہی اپنی نماز مکمل کر سکتے ہیں، یعنی ایک صورت 1 رکعت میں، دوسری صورت دوسری رکعت میں، مگر اس میں ترتیب کا خصوصی لحاظ رکھنا ہے کہ پہلے والی صورت بعد میں نہیں پڑھنی اور بعد والی کو پہلے نہیں پڑھ دینا، یعنی قرآن پاک میں جس صورت کا نمبر پہلے ہے اسے پہلی رکعت میں پڑھ لیں اور جس کا نمبر قرآن پاک میں بعد میں ہے اسے دوسری رکعت میں پڑھ لیں۔ مثال کے طور پر قل اعوذ برب الفلق کو پہلی رکعت میں پڑھ لیں اور قل اعوذ برب الناس کو دوسری رکعت میں پڑھ لیں۔ اس طریقے سے آپ اپنی 20 رکعت نماز تراویح مکمل کر سکتے ہیں اور پھر دوبارہ انہی صورتوں کو اگلی 2 رکعتوں میں پڑھ لیں۔ اس طریقے سے آپ اپنی تراویح کی 20 رکعت نماز آسانی سے مکمل کر سکتے ہیں۔ اب آخری مسئلہ سمجھیے، اگر کسی کو ایک صورت ہی یاد ہے، یعنی کہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد ہی یاد ہے، اگر یہی صورت آتی ہے، اس کے علاوہ وہ کوئی اور صورت نہیں پڑھ سکتا، نہ اس کو کوئی رکوع یاد ہے نہ کوئی اور صورت یاد ہے، تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ اسی صورت کو بار بار ہر رکعت میں دہراتے جائیں اور اپنی 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کر لیں۔ اس طریقے سے بھی آپ کی نماز تراویح درست ادا ہو جائے گی۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق بخشے، آمین۔